السلام علیکم ایوری کیا حال چال ہے آپ کے؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے سے ہوں گے. جو اس وقت ایک سچویشن چل رہی ہے ہم مسلم امہ کی، تو اس کے اوپر میں آج بات کرنے آیا ہوں. بٹ میں کچھ الگ طریقے سے بات کروں، مطلب سب کر رہے ہیں، میں صرف یہ بات کہنے نہیں آیا ہوں. بیسیکلی میں سب سے پہلے یہ کہنے آیا ہوں کہ میں اویئرنیس دینے آیا ہوں کہ کیوں مسجد اقصی ہم مسلمانوں کے لیے بہت پریشیس ہے، بہت قیمتی ہے مکہ اور مدینہ کے بعد. بیسیکلی ہماری یوتھ کو، ہمارے بڑوں کو، ایون بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ مسجد اقصی کی اہمیت کیا ہے. میجورٹی لوگوں کو صرف یہ پتہ ہے کہ یہ ہمارا پہلا قبلہ ہے، دیٹس اٹ. ہم جب تک اپنی یوتھ کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر یہ چیز ہی نہیں بتائیں گے کہ وائی مسجد الاقصی از امپورٹنٹ، تو جو ایک شور ہے، ولولہ ہے کہ اسرائیل کے اگینسٹ ایکشن لیں، جہاد کریں، یہ کریں، وہ کریں، وہ آپ صرف پوسٹنگ کی حد تک رہ جائیں گے. دیٹس اٹ. جب ایک بندے کو ایک چیز کی اہمیت ہی نہیں پتہ ہے تو وہ اس کے خلاف نہ کوئی اسٹیپ لے گا، نہ اس کے دل میں کوئی اس کی فیلنگس ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی درد ہوگا. اب مجھے اگر چوٹ لگی ہے، مجھے ڈاکٹر بتائے گا نہیں کہ مجھے یہ بیماری ہوئی ہے، اس کی وجہ سے میں کیسے اس چیز کی سیفٹی پریکاشنس کروں گا. مجھے پتہ چلے کہ بھائی مجھے یہ بیماری ہوئی ہے، مجھے یہ پریکاشنس لینی ہے، یہ کھانا ہے، تو میں کروں گا نا. اب مجھے ایک چیز کی پتہ ہی نہیں ہے تو نہ میرے اندر کوئی ٹینشن ہوگی، نہ کچھ ہوگا، میں چڑ رہوں گا. تو اسی طریقے سے جب تک ہم مسجد الاقصی کی امپورٹنس نہیں بتائیں گے، انفارچونیٹلی یہ ایک چیپٹر اسلامیت میں ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہے. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ مسجد الاقصی کیا ہے اور اس کی ایک اہمیت کیا ہے. تو میں نے سوچا کیوں نہ مسجد اقصی کی امپورٹنس آپ کو بتایا جائے کہ کیوں یہ بہت ہمارے لیے خاص ہے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. ہاں جی، تو جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ تو ہر کسی کو ہی پتہ ہے کہ مسجد اقصی ہمارا پہلا قبلہ ہے، جس کی طرف ہم لوگوں نے تقریباً 16 سے 18 مہینے مسلمانوں نے اس طرف منہ کر کے نماز ادا کی. تو یہی چیز بتا دیتی ہے کہ یہ مسجد کتنی پریشیس ہے ہمارے لیے. 16 to 18 months اس جگہ پہ مسلمانوں نے نماز پڑھی. یہ ہمارا پہلا قبلہ ہے. This is the first reason why it is so precious for us. سیکنڈ جو اس کی وجہ ہے، یہ پریشیس اس وجہ سے ہے کہ یہ دنیا کی سیکنڈ مسجد ہے جو اس دنیا میں آباد ہوئی. کعبہ کے 40 سال کے بعد آدم علیہ السلام جیروزلم فلسطین آئے اور انہوں نے اس مسجد کو بنایا. اس کے بعد بہت سارے پروفٹس اور صحابہ نے اور اس پہ کام کیا، اس کو بلڈ کیا. بٹ دس از دا سیکنڈ مسجد جو اس دنیا میں بنی. اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اس کا کوئی ایک ایسا انچ نہیں ہے سنگل جس میں کوئی صحابہ یا پیغمبر یا فرشتہ نہیں آیا ہو، کھڑا ہو. ایک سنگل انچ نہیں ہے اس کا ایسا. This is the second reason why it is so precious for us. تیسری وجہ ہے جو اس کے خاص ہونے کی، وہ یہ ہے کہ یہ ہماری تیسری بہت پریشیس جگہ ہے مکہ مدینہ کے بعد. اور مکہ مسجد حرم کے علاوہ کوئی دوسری مسجد ہے یہ جس کا قرآن مجید میں کئی بار ذکر آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت بار اس کا ذکر کیا. تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد کوئی تیسری جگہ ہے دنیا میں جو ہمارے لیے بہت پریشیس ہے اور قرآن مجید میں اس کا کئی بار ذکر آیا ہے، وہ مسجد الاقصی ہے. تو یہ ایک اور بڑا ریزن ہے ہمارے لیے بہت قیمتی ہونے کا مسجد اقصی کا. اس دنیا کا سب سے بڑا میریکل جو ایک اللہ کی شان، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو جو ان کا اس دنیا میں اسٹیشن تھا جہاں پہ براق کو رکھا گیا تھا،
چھوڑ کے باندھ کے پھر معراج پہ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ مسجد اقصی تھی. دس از دا پلیس جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کے ساتھ نماز پڑھائی تھی اور جماعت کرائی تھی، اور تمام پیغمبر نے اس نماز میں حصہ لیا تھا. یہ جو مسجد اقصی کے پیچھے ٹوم ہے جو وہ سلور کلر کا آ رہا ہوتا ہے، جس کو لوگ بہت سارے مسجد اقصی سمجھتے ہیں. بیسیکلی وہاں پہ ایک جگہ ہے، دیوار ہے، جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو براق تھا اس جگہ پہ اس کو باندھا کیا تھا. مسجد اقصی بیسیکلی وہ گولڈن والی جگہ نہیں ہے، وہ مسجد اقصی کی ایک جگہ ہے، بٹ وہ مسجد اقصی نہیں ہے. اس جگہ پہ ایک دیوار ہے، تو اسے دیوار براق کہتے ہیں. اس جگہ پہ براق کو باندھا گیا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے. تو اور جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر رکھ دیں، اپنا پیر مبارک جس جگہ پہ آپ رکھ کے چلیں یا کھڑے ہو جائیں یا اس جگہ سے گزریں، تو وہ جگہ کتنی زیادہ پاک اور پریشیس اور کتنی اہمیت والی ہو جائے گی. اس بات کا تو ہم سب سوچ ہی سکتے ہیں کہ وہ کتنی پریشیس ہوگی، ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے. تو اس سے زیادہ ایک اور بڑی وجہ کیا ہوگی کہ کیوں یہ ہمارے لیے اتنی خاص نہیں ہے. تمام پیغمبروں نے نماز ادا کی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی تھی. دس از دا پلیس. اس سے زیادہ بڑی اور وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایک اور وجہ ہے کہ کیوں مسجد اقصی ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے. اس مسجد کے ایک اور خاص ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص مسجد حرم میں نماز پڑھتا ہے اسے 1 لاکھ کے برابر کا ریوارڈ ملتا ہے. جو بندہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اسے 1000 نماز کے برابر کا ریوارڈ ملتا ہے، اور جو بندہ مسجد اقصی میں نماز ادا کرتا ہے اسے 500 کے برابر کا ریوارڈ ملتا ہے. تو اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجد اقصی کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. یہ ایک اور وجہ ہے مسجد اقصی ہمارے لیے خاص اور اہمیت والی ہونے کے لیے. جو مسجد اقصی کے اندر بیسیکلی جو ڈوم آف دا راک ہے جو گولڈن کلر کا ہے، جو مزار ہے، بیسیکلی بہت سارے لوگوں کے خیال میں اور دماغ میں ہوتا ہے کہ بیسیکلی یہی مسجد اقصی ہے. مگر دین اسلام میں جو سب سے پہلے کوئی مزار یا مقبرہ بنا وہ یہی تھا جسے ملک عبد المروان نے بنوایا تھا. یہ دنیا کا سب سے پہلا مقبرہ ہے جو بنا گیا تھا. This is one of the another reason why مسجد اقصی is precious for us. مسجد اقصی کے بیسمنٹ میں ایک پتھر ہے، ایک راک ہے، جو بیسیکلی جگہ ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ کھڑے ہو کے پھر آپ معراج کی طرف تشریف لے کے گئے تھے. اور بہت سارے عالم دین اور استاد جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن کھڑے ہو کے سور پھونکیں گے اس دنیا میں. This is another reason کہ کیوں یہ اتنی پریشیس ہے ہمارے لیے مسجد اقصی. مسجد اقصی کی جو جگہ ہے جو جیروسلم ہے، بیسیکلی یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے جوئس کے لیے یہ جگہ نو گو ایریا تھی. انہیں وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں تھی. رومنس یہاں پہ اپنا جو کچرا ہوتا تھا اسے ڈمپ کرا کرتے تھے. عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اس جگہ کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا اور صاف کروایا. اور پھر اس کے بعد جو جوئش کا ایک کئی سینچریز تک نو گو ایریا تھا، اس بیریئر کو انہوں نے ختم کیا اور 70 فیملیز کو انہوں نے انوائٹ کیا اور اس ویلیج میں آ کے ان کو آباد ہونے کی جگہ دی، جو ایک احسان اور ایک مسلمانوں کا ایک بڑاپن کہنا چاہیے یا اور جو کہنا چاہیے اسے بلا دیا گیا ہے. دس از another reason why it is precious for us کہ یہ کیا جگہ تھی، اور پھر اسے عمر بن عبدالعزیز نے صاف کیا اور پھر صحیح طریقے سے دوبارہ بنایا. اور پھر جوئش جو ہمارا احسان بھولے ہوئے ہیں ان کو یہ جگہ دی، ان کو انوائٹ کیا کہ وہ آئیں یہاں پہ اپنی فیملیز کو لے کے اس جگہ کو بسائیں.
تو یہ کچھ پوائنٹس تھے اور کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی، جس کی وجہ سے مسجد الاقصی پتہ چلتا ہے کہ کیوں اتنی زیادہ خاص اور پریشیس اور بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے ہم مسلمانوں کے لیے، ہمارے دین اسلام کے لیے، جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ تھا۔ امید کرتا ہوں اس چیز کو سمجھنے کے بعد اور سننے کے بعد ہمارے دل میں مسجد الاقصی کے لیے اور اہمیت بڑھے گی، اور جو اس جگہ کی اس ٹائم کیفیت ہے اس کے لیے ہمارے دل میں درد اور غم اور رنج ہوگا، اور ہمیں احساس ہوگا کہ یہ جگہ کتنی زیادہ اہمیت ہے ہمارے لیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ فلسطین کی اور مسجد اقصی کی اللہ تعالیٰ رونق بحال فرمائے، آمین، اور وہاں کے لوگوں کو اچھے دن اور سکون اور فریڈم، اور اس کے ساتھ اس جگہ پہ اللہ کی عبادت اور دین اسلام کو بلند کرنے کی جگہ بنائے، آمین، اور اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے، آمین۔ اور کم سے کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے نماز میں دعا تو کر سکتے ہیں، ایک یہ کام تو آپ آسانی سے کر ہی سکتے ہیں جو آپ گھر بیٹھے بیٹھے ہر بندہ کر سکتا ہے۔ تو کم سے کم یہی کریں کہ ہر نماز میں ان کے لیے دعا کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔